بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ۔ علماء یہود کے 3 سوال۔ قریش کے لیے سب سے مشکل ترین بات یہ تھی کہ ان کی مد مقابل ایک ایسی عظیم پاکیزہ شخصیت تھی جس کی زندگی کے 40 سالوں کا گزرا ہوا ہر لمحہ کھلی کتاب کے صفحات کی طرح ان کے سامنے تھا، جس کے اوصاف حمیدہ، اخلاق و خصائل، عادات، اوصاف، اطوار، صفات و جمال کے اعلیٰ و ارفع ہونے کے معترف وہ خود تھے، جن کو صادق و امین، دانا و حکیم، طاہر و مطہر، عادل و منصف کے انقابات سے وہ خود پکارے۔ قریش کے سنجیدہ اور باشعور افراد عجیب شش و پنج میں مبتلا تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے مدینے کے یہودی علماء سے مشورے کا فیصلہ کیا اور اپنے 2 افراد نصر بن حارثہ اور عقیلہ بن ابی سعید کو ان کے پاس مدینہ روانہ کیا۔ یہودی علماء نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ رسول نہیں۔ ان سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان سے اس شخص کا حال دریافت کرو جس نے دنیا کے مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا۔ تیسرا سوال ان سے روح کے متعلق کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ دونوں سردار مدینہ منورہ سے خوشی خوشی واپس آئے اور اہل قریش کو علماء یہود کی تجاویز سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس وقت اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ قریش مکہ کا وفد یہ سوالات لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے سوالات سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں۔ یہ سورہ کہف کی شان نزول۔ یہ سورہ مبارکہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی۔ جبرائیل امین تینوں سوالات کے مفصل جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے انہیں امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ سورہ کہف کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور عرقیم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، چنانچہ انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی۔ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، جبکہ الرقیم کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ ایلا یعنی عقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی، اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کنبہ اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار کے طور پر لگایا جس شہر میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا۔ عام مفسرین نے اس شہر کا نام سوس یا افسس قرار دیا ہے۔ یہ ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھی، جس کے کھنڈرات آج موجودہ ترکیہ کے شہر ازمیر سمرنا سے 20 سے 25 میل دور جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے اصحاب کہف کی جگہ مقام کی تاریخی تحقیق سے یہ نقل کی ہے کہ جس ظالم بادشاہ کے خوف سے اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، ان کا زمانہ 250 عیسوی تھا۔ پھر لگ بھگ 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ اس طرح مجموعہ
550 عیسوی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس لیے اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 20 سال پہلے پیش آیا۔ تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس یا ترسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک میں تھا۔ اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اصحاب کہف کے ان حالات کی خبر دی جن کا ذکر قرآن میں ہے تاکہ ہم انہیں سمجھیں اور ان کے بارے میں تدبر کریں، اور اس کی خبر نہیں دی کہ یہ کہف کس کی زمین اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے۔ یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر سال شہر سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں دیگر خرافات کے ساتھ پوجا پاٹ ہوتی تھی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو پس و پیش سے کام لیتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس سال میلے میں چند مسیحی نوجوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں ان سے چند کے دل میں پوجا پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرما دیے۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت کے سائے میں آ بیٹھا۔ اس طرح تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہو گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ یہ 7 نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے باغیانہ خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اس شش و پنج میں کافی دیر گزر گئی، خاموشی طویل گئی۔ بالآخر ان میں سے ایک کو اللہ نے فرمائی اور وہ بول پڑا، بھائیو، میری قوم جن